انتی میں پتھری آج کل بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، لیکن تمام اشخاص کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی جس سے اس کی موجودگی کا شبہ اندازہ ہو سکے، کیونکہ علامات کے بغیر بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شدید درد ہوتا ہے۔ پتے کا کام صفرا کا جمع کرنا ہوتا ہے، جو چکنائی وغیرہ کے ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے۔ صفرا جگر سے پتے میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ صفرا میں 97% پانی، 1 سے 2% نمکیات اور 1% پگمنٹ اور باقی چربی ہوتی ہے۔ طب جدید میں اس حصے کی کسی بھی بیماری کا شافی علاج موجود نہیں ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد چکنائیوں اور خاص طور پر حیوانی ذریعے سے حاصل ہونے والی چیزوں میں کولیسٹرول زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتی لیکن صفرا میں شامل ہو جاتی ہے۔ جگر جب صفرا بناتا ہے تو اس میں کولیسٹرول کا ایک حصہ بھی موجود ہوتا ہے، جو مرکب کی شکل میں پتے میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، لیکن پتے کی بعض بیماریوں میں ایک صفرا کی پیدائش کا عمل غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ابتدائی میں کولیسٹرول کی اتنی مقدار پیدا کر دی جائے کہ اس مرکب میں حل کرنا ممکن نہ ہو سکے یا مرکب کے دوسرے اجزاء ناقص ہونے کی وجہ سے اسے حل پذیر نہ رکھ سکے، لیکن پتھری بنانے میں پتے کا اپنا کردار بھی اہم ہے۔ اگر وہ تندرست ہو تو عام حالات میں پتھری نہیں بننے دیتا۔ پتے میں اگر کسی وجہ سے سوزش ہو جائے تو پھر سوزش والے مقام پر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 90% مریضوں کو نہ صرف سوزش ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ پتے میں پتھریاں بھی ہوتی ہیں۔ پتھریوں میں اگر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تو ایکس رے میں نظر آ جاتی ہے، ورنہ اس کی تشخیص کا بہترین ذریعہ الٹرا ساؤنڈ ہے، جس کی مدد سے نہ صرف پتھریوں کا پتہ چل سکتا ہے بلکہ صحیح سائز بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ تنتوا انسانی جسم کا تھیلی نما حصہ ہے جو جگر کے داہنے حصے کی زیریں سطح پر موجود ہوتا ہے۔ یہ تھیلی تقریباً 4 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ پتے کی پتھری کی علامات۔ پتے کی پتھری کی علامات کبھی کبھی واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر انہیں توجہ نہ ملے تو اس کے مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہاضمہ کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ عرصے تک یہ تکلیف کا باعث بنی رہیں اور علاج نہ ہو تو کینسر بن جاتا ہے۔ پتے کی پتھری کی چند بنیادی علامات کچھ یہ ہیں۔ پسلیوں کے نیچے دائیں جانب شدید درد ہوتا ہے، یہ پتے کے مرض کی علامت ہے۔ یہ کبھی ہلکا اور کبھی شدید شکل اختیار کر سکتا ہے۔ متلی اور قے آنا بھی پتے کی پتھری کی علامت ہو سکتی ہے۔ پتے کی بیماری میں نظام انہضام ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، جس کے باعث کچھ کھانے سے متلی محسوس ہوتی ہے۔ بخار کا آنا اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جو پتے کی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بخار پتے کے انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ یرقان پتے کی پتھری اور بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے بعد حاجت محسوس ہونے کی شکایت ہو تو یہ بھی پتے کی بیماری کی ایک علامت ہے۔ کبھی کبھار بعض مریضوں میں پتھری کی وجہ سے پس پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ عورتوں اور عمر رسیدہ افراد کو پتے کے مسائل درپیش آنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ دیگر علامات: بدہضمی، گیسٹرک کی پرابلم، کھانے کے بعد پیٹ کا پھولنا، قبض، سر چکرانا، خون کی کمی، ایکنی اور پھوڑے پھنسیاں نکل آنا شامل ہے۔ موٹے لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو تو اس سے پتے میں پتھریاں بنتی ہیں۔ اگر پتے میں سوزش زیادہ عرصے تک رہے تو یہ پتھری کا سبب بن سکتی ہے۔ ذیابیطس بھی پتے کے مرض خاص طور سے پتھری بن جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ڈائٹنگ کر کے جلدی وزن کم کر لیتے ہیں، ان کے جگر میں کولیسٹرول پیدا ہونے لگتا ہے، جس سے پتے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بھوکا رہنے سے بھی پتے کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ احتیاط و تجاویز: پتے کی پتھری اگر زیادہ بڑی ہو جائے تو آنت کا منہ بند کر سکتی ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تنتوا پھٹ جائے اور پتہ نہ چلے تو پیٹ میں بڑے پیمانے پر خطرناک انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ اس کے خطرات 45 سال سے زائد عمر کے افراد میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پتے کا کینسر بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اگر جلدی علاج نہ کروایا جائے
تو کینسر بن سکتا ہے۔ پتے کی پتھری والے مریضوں کی غذا۔ پتے کی پتھری والے مریضوں کی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موٹے لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول لیول زیادہ ہو، اس سے ان کے پتے میں پتھریاں بنتی ہیں۔ لہذا چربی اور کولیسٹرول بڑھانے والی غذائیں مثلاً انڈا، مکھن، گوشت، پالک، ٹماٹر کے بیج، چاول کم کھائیں۔ اپنے وزن کو کم کریں۔ چربی کم ہوگی تو بار بار ہونے والا درد کم ہو جائے گا۔ روغن زیتون۔ زیتون کا تیل پتھری میں بہت مفید ہوتا ہے۔ چقندر، کھیرا اور گاجر تینوں کو 100 ملی لیٹر تازہ جوس پینے سے پنتوا صاف ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ انار کا جوس فائدہ مند ہے۔ تقریباً 1 گلاس پئیں اور پتھری نکلنے کے بعد بھی استعمال جاری رکھیں کیونکہ یہ پتھری کو بننے نہیں دیتا۔ انجیر کا استعمال کریں، یہ پتھری کو توڑ کر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پتھری ہو جائے تو مولی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ ناشپاتی پتے کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتی۔ اگر درد ہو رہا ہو تو پیٹ کے اوپر کے حصے کی سکائی کریں۔ ایلوپیتھک میں پتے کی پتھری کا سوائے آپریشن کے اور کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جب آپریشن کے ذریعے پتے کو نکال دیا جاتا ہے تو ہاضمہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہاضمہ کا غدود ہے۔ جن مریضوں کا آپریشن کر کے نتوا نکالا گیا، ان مریضوں کے عموماً گیس بہت زیادہ بنتی ہے۔ زیادہ آئل کی چیز نقصان کرتی ہے۔ زیادہ چاول کا استعمال نقصان دہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب علاج موجود ہے جو پتھری کو چھوٹا سے چھوٹا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسی دوائیں موجود ہیں جو پتے کے مریض کو علامات ظاہر ہونے پر دی جا سکتی ہیں، اور وہ پتے کی پتھری اور پتے کے تمام امراض کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ دوائیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، انہیں حسب ضرورت و حسب علامات استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر معلومات اچھی لگے ہو برائے مہربانی ہربل ایکسپریس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔